امریکہ ایران جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو سفارتی کوششوں میں تیزی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ سکندر مومنی نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں مخلصانہ اور پرعزم ہیں، پاکستان کی جانب سے امن و امان کے لیے اقدامات کا احترام کرتے ہیں۔ ایران پاکستان کی تمام مخلصانہ کوششوں کی بھرپور قدر کرتا ہے، ہمیشہ امن کی حمایت کی، خطے میں استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ محسن نقوی امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر مزید اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے کہنے پر روکا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں وہ جنگ بندی کے حق میں نہیں تھے، مگر پاکستان سمیت دیگر ممالک کے کہنے پر جنگ بندی کی۔ یہ جنگ بندی پاکستان پر نواز تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیات ہیں، میرا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ ہر بار جب ایرانی حکام ڈیل کرتے ہیں تو اگلے روز ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اصل میں وہ پاگل ہیں۔ ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کر دے تو ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہمیں امریکہ کی طرف سے مثبت پیغامات موصول ہوئے، امریکہ نے مذاکرات جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی، امید ہے وائٹ ہاؤس عقل اور سمجھداری سے کام لے گا۔ صدر مسعود پزشکیان نے ٹرمپ کے بیانات کو خطرناک اور شرمناک قرار دے دیا، کہا امریکی صدر کے بیانات طاقت کے غلط تصور اور جارحانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیز نہ صرف ایران بلکہ عالمی قوانین کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ مسعود پزشکیان کا حملوں کے خلاف اخلاقی موقف اپنانے پر پوپلیو سے اظہار تشکر، کہا حملے جھوٹے بہانوں کے تحت کیے گئے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ قتل کیس میں جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع، دیگر 13 مقدمات میں ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت پیشی پر پنکی کی چیخ و پکار، جھوٹے مقدمات کا الزام، ملزمہ کو چہرہ ڈھانپ کر سخت سیکیورٹی میں سٹی کورٹ کراچی لایا گیا۔ ملزمہ نے عدالت میں بیان دیا، مجھے 22 دن سے اٹھایا ہوا ہے، میرے خلاف 20 سے 25 پرچے ڈالے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے سب کچھ قبول کریں ورنہ آپ کی فیملی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ خاتون پولیس اہلکار کی پنکی کو چپ کروانے کی کوشش، منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ملیر کورٹ میں پیشی پر بھی ملزمہ نے کہا اسے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ عدالت نے ملزمہ کو جیل بھیج دیا، پروسیکیوشن فیصلہ چیلنج کرے گی۔ ملزمہ بہت ہی شاطر ہے، بار بار بیان بدل رہی ہے۔ ملزمہ نے ابھی آتے ہوئے کہا کہ مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام پنکی ہے۔ تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان، کہا ملزمہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، نشاندہی پر ریکوری ہو رہی ہے، 7 لوگ گرفتار کیے، ملزمہ آج تک نہیں پکڑی گئی تھی، بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، یونیورسٹیز میں نسلیں تباہ کر دیں، 800 افراد کے نمبرز ملے ہیں جن کو منشیات سپلائی کر رہی تھی۔ ملزمہ کی گینگ میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، نیٹ ورک لاہور میں ہے، نائجیریا کے لوگ بھی شامل ہیں، اس کا پرانا ڈیٹا سابقہ شوہر نے بلاک کیا ہوا ہے، ایزی پیسہ اور دیگر کے ذریعے کروڑوں کی منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے۔ پنکی کی نشاندہی پر رائڈرز کو گرفتار کرنا ہے۔ ملزمہ کے وکیل نے پولیس کے الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ انمول عرف پنکی کیس میں اعلیٰ افسران کی کمیٹی کا پہلا اجلاس، پنکی کی منشیات استعمال کرنے والے افراد کو مقدمات میں گواہ بنانے کا فیصلہ، پنکی کارٹیل کی منشیات استعمال کرنے والے افراد سے رابطے کیے جائیں گے، رضاکارانہ بیان دینے والے متاثرہ افراد کو گواہ کے طور پر تحقیقات کا حصہ بنایا جائے گا۔ لڑکی کے ورثاء اور چنا برادری کا بھٹی اسٹاپ پر احتجاجی دھرنا، ٹھل سے سکھر، شکارپور اور جیکب آباد جانے والی سڑک مکمل بند، احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مظاہرین کی پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی۔ چنا برادری کا کہنا ہے کہ میرپور برڑو پولیس کا برڑا برادری کے افراد کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر لڑکی کو اغوا کرنے والوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ بلوچستان کی ایک اور بیٹی کانسٹیبل شکیلہ بلوچ ہندو پراکسی کی نظر، تربت میں ڈیوٹی پر جانے کے دوران فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، خاتون پولیس اہلکار شہید، شوہر اور بچہ زخمی، صدر زرداری کی مجرموں کو فوری قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، کہا شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے، حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
نواز شریف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے آئندہ بجٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا مہنگائی کنٹرول کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، مہنگائی کنٹرول ہوگی تو ہی عوام کو سکون ملے گا۔ ایسی پالیسیز بنائیں کہ عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر احسن اقبال بھی موجود تھے۔ نواز شریف 20 سے 26 مئی تک گلگت بلتستان کا انتخابی دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی والد کے ہمراہ انتخابی جلسوں میں شرکت کریں گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں شرکت کا دعوت نامہ موصول۔ بھارت جانے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ حکومت نے اجازت نہ دی تو چیئرمین پی سی بی اجلاس میں ورچولی شرکت کریں گے۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کمیٹی کا ورچوئل اجلاس 21 مئی کو ہوگا، جبکہ آئی سی سی بورڈ میٹنگ 30 اور 31 مئی کو بھارت کے شہر احمد آباد میں ہوگی۔ اجلاس میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فارمیٹ میں تبدیلیوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں زمبابوے، آئرلینڈ اور افغانستان کو شامل کیے جانے پر غور کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کا ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ازبک وزیر خارجہ کی خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ داتا دربار میں جاری ترقیاتی اور تزئین و آرائش کی امور کی تعریف۔ غسل کے موقع پر زائرین اور عقیدت مندوں کو مثالی سہولیات فراہم کرنے کے بارے ہدایت۔ کہا داتا دربار پاکستان کی روحانی عظمت اور تہذیبی ورثے کی درخشاں علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ مریم نواز کل آذربائیجان کے صدر سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈرز سمٹ سے خطاب کریں گی۔ مریم نواز ورلڈ اربن فورم میں افورڈیبل ہاؤسنگ سیکٹر میں پنجاب کا منفرد ماڈل، اپنی چھت اپنا گھر پیش کریں گی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ 6 وزراء، 4 مشیر اور 8 معاون خصوصی شامل ہوں گے۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے تیاریاں شروع۔ کابینہ میں شامل ہونے والے اراکین سے کل صبح 11 بجے حلف لیا جائے گا۔ 28ویں آئینی ترمیم کے ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا جب بھی کوئی ترمیم آئے گی پہلے پارلیمنٹ میں موجود حلیف جماعتوں سے مشاورت ہوگی۔ وفاق کو چلانے کے لیے کچھ مسائل درپیش ہیں، کچھ ایشوز بھی ایسے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل کراچی میں طلب۔ چیئرمین مرکزی روایت ہلال کمیٹی مولانا محمد عبدالقبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل اور ڈسٹرکٹ روایت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ اسپارکو نے کل ذوالحج کا چاند نظر آنے کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان۔ امریکی رکن کانگریس جیک برکمین کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام تعریفی خط۔ امن مذاکرات میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر اظہار تشکر۔ کہا کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی ریاستی بصیرت کا ثبوت ہے۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم نکبہ کے موقع پر فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ فلسطینی عوام کے حق میں خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فلسطین میں اسرائیلی اقدامات، قبضے اور تشدد کی مذمت۔ فلسطین میں ظلم و جبر کے فوری خاتمے کا مطالبہ۔ 1967 سے قبل کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔